مشائخ اسلام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز گفتگو سے قبل آپ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ آپ اصلاحی جماعت وعد تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سقی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لے کے آئے، اور آج کی اس تقریب میں میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے چند باتیں، چند گزارشات اندر کی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں اور جس طرح کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، امہ کی سطح پہ، قومی سطح پہ ہمارے ماحول میں جو مایوسی ہے، غزہ کو دیکھ کے، روہنگیا کو دیکھ کے، کشمیر کو دیکھ کے اور عالم اسلام کے مجموعی اضطراب کو دیکھ کے اور خود اپنی قومی حالت کو دیکھ کے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس گرد سے، اس غبار سے نکلنے کے لیے ایک یقین کی، امید کی ضرورت ہے، اور یقین اور امید انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو اندر کی بات ہے، اندر کی دنیا ہے، وہ دل والوں کی دنیا ہے، اور اندر کی بات شروع ہوتی ہے خوف الہی سے، اللہ کی یاد سے، آخرت کے ذکر سے، جو بنیادی عقیدہ اسلام کا بیان کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ایک ہونے پہ ایمان لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، ختم نبوت کی گواہی دیتا ہو، اور حضور سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کی اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہو، ملائکہ پہ ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان لائے، تقدیر کے من جانب اللہ ہونے پہ ایمان لائے، اور بڑے دن پہ ایمان لائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ایمان کے اندر ہماری زندگی کی ساری حقیقت چھپی ہے۔ جس بندے کو یہ یقین ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا کسی مقصد کے لیے، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میرے پاس جو کتاب آئی یہ وحی برحق ہے، یہ آخری وحی ہے، اس وحی کے بعد کوئی وحی نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں نے اپنی جان اپنے مولا کے سپرد کرنی ہے، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ مجھ سے قبر میں حساب کتاب لیا جائے گا، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد، اٹھنے کے بعد میں نے اللہ کے دربار میں اگر ایک ذرہ خیر کیا تو وہ بھی پیش کیا جائے گا، اگر میں نے ایک ذرہ شر کیا اس کے دربار میں وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حالات چاہے کیسے کٹھن ہوں، دنیا کیسی بری ہو جائے، ارد گرد کیسا گرد آلود ہو جائے، جس شخص کے سینے کے اندر ان باتوں پہ یقین کامل ہے وہ کبھی بھی امید اور یقین سے لڑکھڑا نہیں سکتا، اس کی قوت عمل کبھی متزلزل نہیں ہو سکتی۔ اسے یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، اسے یہ یقین ہے مجھ سے پہلے اربوں انسان آئے، میرے بعد اربوں انسان آئیں گے، اور کوئی یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو یہاں پہ آیا ہے یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے
کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا، میں نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ غالباً ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ کی ایک ربائی ہے فارسی میں کہ بقبرستان گزر کر دم کم و بیش، بدیدم قبر دولت مند و درویش، نہ درویش بے کفن در خواب رفتہ، نہ دولت مند برد از یک کفن بیش۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہزاروں مرتبہ قبرستان سے گزر کیا، قبرستان میں نے امیر کی قبر بھی دیکھی اور درویش کی قبر بھی دیکھی، دولت مند کی قبر بھی دیکھی اور گدا اور فقیر کی قبر بھی دیکھی۔ نہ درویش بے کفن در خاک رفتہ، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی درویش کو، کسی غریب کو، مسکین کو بغیر کفن کے مٹی میں دفنایا گیا ہو۔ نہ دولت مند بردز یک کفن بیش، اور نہ ہی میں نے یہ دیکھا کہ دولت مند ایک کفن سے زیادہ اپنے ساتھ کچھ لے کے گیا۔ جو فقیر لے کے گیا وہی دولت مند لے کے گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیا رہنے کا، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔ یہ دنیا قیام کی، سکونت کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے سفر کی ایک منزل ہے، آپ کے سفر کی راستے کا ایک حصہ ہے جس کو طے کر کے آپ گزر جاتے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ اختیار رکھتے ہیں، جو اخلاق اختیار کرتے ہیں، جو سلوک اختیار کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو ہم اپنے وجود سے، جسم سے جو دے کے جاتے ہیں، وہی ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اور اسی کنٹریبیوشن پہ ہمارے سے باز پرش کی جائے گی اس کے دربار میں۔ حضرت بہلول دانا جو بغداد کے بڑے مشہور داناؤں میں گزرے، درویشوں میں گزرے، بہلول دانا اکثر بازار کے قدیم قبرستان میں جا کے بیٹھتے تھے، جو سب سے بڑا تھا اس میں جا کے بیٹھتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے سب سے اچھے دوست وہ قبرستان والے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بہلول یہ کیسی بات ہے، قبرستان والوں سے تیری دوستی کیوں ہے؟ ان میں تو نے کیا اچھائی دیکھی کہ ان سے دوستی کر لی؟ تو بہلول دانا نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں تو یہ میرے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہ میرے سامنے کسی کا گلہ نہیں کرتے، یہ میرے سامنے کسی پہ تہمت نہیں باندھتے، یہ میرے سامنے کسی پہ بہتان نہیں لگاتے، یہ میرے سامنے کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، اور جب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ میری بھی غیبت نہیں کریں گے۔ اس لیے مجھے قبرستان والے پسند ہیں۔ تو بزرگان دین نے یہ واقعہ لکھ کے فرمایا کہ لوگوں، اگر یہ چاہتے ہو اللہ کی زمین پہ بہلول جیسے بہترین لوگ تم سے محبت کریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ بہلول جیسے دانا لوگ تم سے محبت کریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ بہلول جیسے فقراء، درویش، اللہ کے بندے تم سے محبت کریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے بہلول جیسے بے نیاز لوگ تم سے محبت کریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب رکھنے والے بہلول جیسے لوگ تم سے محبت کریں، تو زمین پہ قبرستان والوں کی طرح رہا کرو۔
قبرستان والے کیسے رہتے ہیں زمین پہ کہ جب کوئی آتا ہے اس کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرتے، اور جب کوئی چلا جاتا ہے اس کی پشت کے پیچھے کسی کے سامنے اس کی غیبت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ روش ہے درویشوں کی، یہ روش ہے فقیروں کی۔ ہم کہتے ہیں درویش کی محفل، درویش کی محفل کی نشانی کیا ہے؟ فقیر کی محفل کی نشانی کیا ہے؟ وہاں کسی پہ تہمت نہیں لگتی، کسی کی غیبت نہیں ہوتی، کسی پہ بہتان نہیں باندھا جاتا۔ جو آیا ہے اسے بھی بسم اللہ کہا جاتا ہے، جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کی پشت کے پیچھے کسی کو گلہ کرنے کی، غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنا جوہر کسی قابل بنانا چاہیے، اس طرح نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے وقت کا بہلول ہماری صحبت کو ترک کر دے۔ اس طرح نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے وقت کا بہلول ہمارے قریب آنے سے گریز کرے اور ہم سے وہ قبرستان کو ترجیح دے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ صرف بہلول کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ایک واقعہ اٹھا کے انہوں نے معاشرے کی اتنی بڑی ایک اساس پہ ایک ایسا واقعہ رکھ دیا کہ جو شاید ہوا بھی ہو یا نہ ہوا ہو۔ قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، دو رویے آپ کو ایک نبی اور اس کی ماں کے لیے ملتے ہیں۔ ایک رویہ جو زمین والوں کا تھا، جو لوگوں کا تھا، اور ایک رویہ جو اس نبی سے اور اس کی مبارک ماں سے اللہ کا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مقدس والدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، لوگوں نے انہیں کیسے ٹریٹ کیا اور اللہ پاک نے ان کو کیسے یاد کیا، اللہ نے ان کو کیسے متعارف کروایا، یہ آپ کو دونوں باتیں ڈیفائن کر دیتی ہیں کہ تم نے کدھر دل لگانا ہے، تمہاری عزت کس مقام پہ ہے۔ اگر دنیا کے سامنے جاؤ گے، لوگوں کے سامنے جاؤ گے، تو یہ دنیا تو وہ ہے، یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے مریم جیسی پاکیزہ بیوی کو نہیں بخشا، جنہوں نے عیسیٰ جیسی پاکیزہ روح کو نہیں بخشا۔ یہ لوگ تو وہ ہیں، دنیا تو وہ ہے، معاشرہ تو وہ ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی بستی میں آئیں تو لوگوں نے کیا کہا آپ کی گود میں بچہ دیکھ کے؟ کوئی گواہی نہیں لی، موقف نہیں پوچھا، تفصیل نہیں پوچھی، اعتبار نہیں کیا، مانا نہیں ہے۔ جو گند یہاں بھرا تھا وہ یہاں سے نکالا۔ اپنے کردار کی روشنی میں، اپنے اعمال کی روشنی میں مریم کے اعمال کو پرکھا، اپنی سوچ کی روشنی میں مریم کے کردار کو پرکھا، اور کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ مریم تم نے کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، اور یہ بچہ تو کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہے، اور ایسی عورت
جس نے پاکیزگی پاک دامنی کے ساتھ اپنی جوانی ان کے درمیان بسر کی، اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو نبی اللہ نے مبعوث کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی ولادت پہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ آف سوسائٹی ہے، یہ لوگوں کا رویہ ہے ان کے ساتھ۔ اور حضرت عیسیٰ جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، سراپا رحمت جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، کل مخلوقات کے لیے جو رحمت تھے، دعا تھے، شفا تھے، ان کو لوگوں نے رخصت کیسے کیا؟ الزام سے استقبال کیا اور سولی کے ساتھ الوداع کیا۔ یہ ہے نا قرآن مجید میں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مقام جس پہ آپ دل لگا لیتے ہیں، جس پہ ہم دل لگا لیتے ہیں، جس کو اپنی قرارگاہ سمجھ لیتے ہیں، یاد رکھیں ہماری بیٹیاں بہنیں ضرور عظیم ہیں، ضرور پاکیزہ ہیں، ضرور محترم ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی مریم کی شان کی نہیں ہے۔ ہمارے بچے، ہم خود ضرور پاکیزہ ہوں گے، ضرور اچھے ہوں گے، ضرور نیک اور صالح ہوں گے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی عیسیٰ کی شان کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں مریم کو نہ بخشا، جہاں مریم بی بی سلام اللہ علیہا کو نہ چھوڑا، جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو نہ چھوڑا، وہاں ہم جیسے کس کھاتے میں آئیں گے؟ وہاں ہم جیسوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اگر اس دنیا سے خیر کی امید رکھتے ہو، اگر اس دنیا سے اچھے کی توقع رکھتے ہو، اگر اس دنیا سے محبت کی توقع رکھتے ہو، تو یہ دنیا تو ایسے چلتی ہے۔ وہ صاحب تبریزی نے کہا تھا، دری دنیا کے مردانش اسا از کور می دزدن، من از خوش باوری اینجا محبت آرزو کردم، کہ یہ دنیا جس کے مرد اندھوں کی لاٹھی چھپا لیتے ہیں، یہ دنیا جس کے مرد اندھوں کی لاٹھی چھپا لیتے ہیں، اندھوں کی لاٹھی چھپانے والی دنیا میں محبت کی آرزو کس سے کرتے ہو؟ وفا کی آرزو کس سے کرتے ہو؟ لیکن میرے بھائیوں، ایک درگاہ ایسی ہے، ایک بارگاہ ایسی ہے، ایک جناب ایسی ہے، ایک دروازہ ایسا ہے، جہاں عظیم سے عظیم شخص چلا جائے، ادنا سے ادنا شخص چلا جائے، اس کو بخشش سے اور رحمت سے نوازا جاتا ہے۔ اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ آپ کے اور میرے پیدا کرنے والے کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو کس مبارک کے ساتھ بھیجا؟ کہ سلام ہو اس دن پہ جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے، سلام اس دن پہ جس دن عیسیٰ وفات فرمائیں گے، سلام اس دن پہ جس دن عیسیٰ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کیسے نوازتا ہے ان کو؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ ملائکہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو آ کے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک کلمہ حق کی مبارک عطا کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، اور اللہ نے اسے جلالت اور منزلت عطا کی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجام کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ وَمَا اقْتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ عیسیٰ کو قتل نہ کر سکے اور وہ عیسیٰ کو مصلوب بھی نہ کر سکے، سولی پہ بھی نہ چڑھا سکے، بلکہ ہم نے عیسیٰ کی تشریح ان کے سامنے پیش کر دی اور عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور استقبال پہ لوگوں کا رویہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور استقبال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا، اور اس دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رخصت ہونے پہ دنیا کا ان کو رخصت کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے یہ جو عارضی رخصتی ہے جو انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اس کے بارے میں قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ چیز ڈیفائن کر دیتی ہے اس بات کو کہ آپ نے اگر دنیا میں رہنا ہے تو کس کے ہو کے رہیں؟ ان کے جو آپ پہ تہمتیں لگائیں گے، جو آپ پہ الزام لگائیں گے، جو آپ کی ناقدری کریں گے، جو آپ کو گالیاں بکیں گے، جو آپ کا گریبان پکڑیں گے، جو آپ کا احترام ترک کریں گے، جو آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، جو آپ پہ حرف اٹھائیں گے، جو آپ کے الزامات پہ تحقیق، تصدیق، تفتیش کیے بغیر لوگوں کے اندر باتوں کو پھیلائیں گے، جو بے وفائی کریں گے، جو جھوٹ بولیں گے، جو بہتان لگائیں گے، جو قتل کریں گے، جو مال ہڑپ کریں گے، جو لالچ رکھیں گے، جو ہوس رکھیں گے، جو برابری کا دعویٰ کریں گے، جو سازش کریں گے، جو حسد کریں گے، جو برداشت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھنا ہے تم نے، یا اپنے دل کو اس کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے جو تم سے کوئی غرض نہیں رکھتا، جو تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، جو تم سے حسد نہیں کرتا، جو تم پہ الزام نہیں لگاتا، جو تمہارے احترام میں، تمہاری عزت میں کمی نہیں کرتا، بلکہ جیسے جیسے تم اس کے بنتے جاتے ہو وہ تمہاری عزتوں کو بلند کرتا جاتا ہے، جو تم سے نفرت نہیں کرتا، جو تم سے نفرت نہیں کرتا، جو تم سے بغض نہیں رکھتا، جو 70 ماؤں سے بڑھ کے تمہارے اوپر مہربان ہے، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں سانسیں دی، جس نے تمہیں نعمتیں دی، جس نے تمہیں رحمتیں دی، جس نے تمہیں برکتیں دی، جس نے تمہیں انعامات دیے، جس نے تمہیں دنیا دی، جس نے تمہیں جس نے تمہیں عقل دی، جس نے تمہیں شعور دیا، یہ سب کچھ تمہارے مانگے بغیر وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ طے کر لو اس دنیا میں کس کے ہو کے رہنا ہے، اس بے وفا دنیا کا ہو کے رہنا ہے یا اس محبت کرنے والے مالک کا ہو کے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن مجید سے ایک مثال ناچیز نے اس کی عرض کی، جو بہلول دانا نے کہا کہ دنیا کی محفلوں میں کیا ہے، ان کی محفل سے گورستان والوں کی محفل بہتر ہے کہ کم از کم تمہارے بیٹھے کسی کا گلہ نہیں ہوتا اور تمہارے اٹھ جانے پہ تمہارا گلہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے انسان کو ایک اندر کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اندر کا نور چاہیے ہوتا ہے، اندر کی سلامتی چاہیے ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ اپنا رابطہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مالک کے ساتھ استوار کر سکے۔ وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، ہو کوہ بیاباں سے ہم آغوش ولیکن
ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے، انہی آزادیوں سے، انہی پابندیوں سے حاصل آزادی کو تو کر لے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم بالا سے کس طرح تم اپنا تعلق استوار رکھ سکتے ہو، یہ راستہ ڈھونڈو۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک اللہ والے سے کہا، ایک فقیر سے، ایک صوفی سے کہا، کہتے ہیں یار یہ تم نے کیا رٹ لگا رکھی ہے، اندر کی دنیا، اندر کی دنیا، اندر کی دنیا۔ کیا اندر کی دنیا ہوتی ہے کہ جی دل پاک کرو، دل صاف کرو، روح بیدار کرو، نفس کا محاسبہ کرو، یہ کیا تم نے جک جک لگا رکھی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے علم پڑھا ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ یہ اندر کی دنیا کیا ہوتی ہے، اندر کی باتیں کیا ہوتی ہیں، دل کیا ہوتا ہے، نفس کیا ہوتا ہے؟ اس درویش نے خاموشی اختیار کر لی اور اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا میں تمہیں یہ بات سمجھا دوں گا، مگر ابھی یہ اس بات کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے، میں سمجھاؤں بھی تو تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، چپ ہو گئی۔ وہ جس شخص نے یہ سوال کیا تھا وہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھا، اور جیسے آپ کو معلوم ہے پرانے زمانوں میں لوگ اپنا سامان تجارت لے کے کئی کئی مہینوں کے لیے تجارت پہ چلے جاتے تھے۔ اس شخص نے اپنا سامان تجارت باندھا اور ایک انجینئر کو بلایا، اور اس انجینئر کو اس نے کافی بڑی رقم دی اور کہا کہ بھیا میں اتنے مہینے کے لیے جا رہا ہوں تجارت کا سامان لے کے، یہاں پہ میرا ایک مکان تعمیر کروا دینا، اور یہ اس کے لیے رقم ہے تمہارے پاس۔ وہ شخص روانہ ہو گیا، سال گزرا، 2 سال گزرے، وہ اپنی دنیا سے گھومتا پھرتا اپنی تجارت کا سامان بیچ کے واپس آیا۔ اس نے گھر دیکھا کہ تو بہت عالی شان گھر بنا ہوا، بڑی خوبصورت اس کی دیواریں، منقش در و دیوار، سرسبز باغیچے، اور اس کے فرشوں پہ بچھے ہوئے غالیچے، اور سنگ مرمر لگا ہوا، اور بنفشی، سرخ، ہرے، نیلے، پیلے بیل بوٹوں سے ان کی دیواریں مزین، بڑے قیمتی شمعدان لگے ہوئے، بڑے قیمتی لکڑی کے دروازے بنے ہوئے، بڑی خوشنما تصویریں اندر لگی ہوئی، باہر بڑی بڑی دیواریں، اور دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی تھی۔ ایسا عالی شان مکان تھا۔ بلڈنگ جیسی مرضی بنا لو، جیسی مرضی دیواریں ہوں، جتنی منقش ہوں، جتنا نقش و نگار، کھڑکی درکار ہوتی ہے، اور وہ جو مکان کے اندر کھڑکی کھلتی ہے اسی کھڑکی کے کھلنے کو صوفیاء تصوف کہتے ہیں، کہ آپ کو ایک اندر کی دنیا چاہیے جہاں آپ کا احساس ہے، جہاں آپ کی حقیقت ہے، جہاں آپ کا اصل انسان بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کا ایک واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے، دفتر دوم میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے نبی، اللہ نے میرے بڑے جرم دیکھے، میری بڑی خطائیں دیکھی ہیں، اس کے باوجود بھی میرے بچے نہیں مرے، مجھ پہ کوئی بیماری نہیں آئی، میرے مال میں خسارہ نہیں ہوا، میرے اخلاق میں خسارہ نہیں ہوا،
تو گرفت کیسی ہوئی؟ مجھ پہ کوئی آفت نہیں ٹوٹی، کسی نے زد و کوب نہیں کیا، تو میں کیسے مان لوں کہ اللہ نے میری پکڑ کی ہے یا میری گرفت کی ہے؟ تو اس کا خیال تھا کہ گرفت کا یا پکڑ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مال میں خسارہ آ جاتا ہے، پکڑ کا یا گرفت کا مطلب یہ سجدے میں لذت نہیں ہوتی، اس کا تن تو جھکتا ہے، اس کا من نہیں جھکتا۔ یہ بھی پکڑ کی اور گرفت کی ایک قسم ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ می کنت طاعت و افعال سنی لیک یک ذرہ ندارت چاشنی، یہ افعال اور اعمال تو کرتا ہے مگر اس کے افعال اور اعمال کے اندر اس کو چاشنی نہیں ہے، اس کو لذت نہیں ہے۔ طاعتش نغزست و معنی نغز نے جو زہا بسیار و دروے مغز نے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ظاہری عبادات تو اچھی ہیں مگر اس کی روح عبادت کی لذت سے بے خبر ہے، اور یہ ایسا اخروٹ ہے جس کو ہم نے چھلکا تو دیا ہے، اس کو ہم نے مغز نہیں دیا۔ یہ ایسا اخروٹ ہے جو ذہاب سیار اخروٹ گئے، اصل حقیقت تو انسان کے اندر ہے، اس تک کوئی جاتا نہیں، اس کی کوئی پرکھ نہیں کرتا، اس کی طرف کوئی سفر نہیں کرتا، اس کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا کیونکہ کوئی رغبت دلاتا نہیں ہے۔ ہر چیز کا انحصار اس گوشت پوست کے ڈھانچے پہ ہے اور اس کے اندر کوئی اترتا نہیں ہے، اندر کوئی جھانکتا نہیں ہے۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خاج خدر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال اندھیرے متن لبی یار کھڑاتی ہوں، جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو تنا حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ دنیا تو اندر سے ملتی ہے، جہان تو اندر سے ملتا ہے، لذت اندر سے ملتی ہے، مغز اندر سے ملتا ہے، یہ باہر تو چھلکا ہے۔ چھلکے کو پینٹ کرتے رہو، 10 بار کر لو، 20 بار کر لو، چھلکے کا چھلکا ہی رہتا ہے۔ میرے پیروں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا گھر میں گھی کس چیز سے نکالتے ہو؟ کہتے ہیں حضور دودھ سے، یہ جیسے کارن کا یا زیتون کا یا باقی گھی ہوتا ہے، ہم دیہاتوں والے لوگ جو ہیں دودھ سے گھی نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور دودھ سے گھی نکالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو گھی دودھ سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھی دودھ کے اندر ہے؟ کہتا ہے جی حضور گھی دودھ کے اندر ہے۔ آپ جس جگہ واز کر رہے تھے نا، آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پڑا تھا، آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور دودھ کا پیالہ اٹھا کے آپ نے فرمایا بیٹا یہ دودھ ہے، سامنے سے طلب کی جاگ لگائی جاتی ہے، طلب کی جاگ لگانے کے بعد اس کے اندر محبت کا دہی جمتا ہے، پھر اس سے معرفت کا مکھن نکلتا ہے، پھر اسے عشق کی بھٹی پہ، عشق کی آگ پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر جا کر وہ انوار اس سے برآمد ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں عشق کی آگ پہ رکھے بغیر دودھ سے گھی نہ نکلتا تھا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں عشق کی آگ کے بغیر اس وجود سے ان انوار تک تم کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہو؟ ہمیں یہ صاف ستھری اجلی صحت بخش نعمت چاہیے۔ کہا جتنی محنت تم کنواں کھودنے پہ لگاتے ہو، خدا کے بندو اتنی ہی محنت اگر اپنے اس وجود کی مٹی پہ کر، اس کے اندر بھی اللہ نے اپنے انوار کا پانی بہا دیا ہے۔
لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھیں، کنویں کھودنے کے لیے کاریگر درکار ہوتا ہے، استاد درکار ہوتا ہے، مستری درکار ہوتا ہے۔ جب زمین کی مٹی کھودیں گے، زمین کی مٹی کھودنے کے لیے بھی ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ خنجر خود بخود تیزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی، کوئی خنجر خود بخود تیز نہیں ہو جاتا، کرنے کے لیے کاریگر چاہیے۔ اور روم کا ملا مولائے روم نہیں بن جاتا جب تک کہ شمس تبریزی کے حلقہ ارادت میں نہ